نیکسٹ آگے بڑھتے ہیں سلائڈ شو کے ٹیب کے اندر. دیکھیں سلائڈ شو میں دو بڑی انپورٹنٹ چیزیں. نمبر 1 فرام بگننگ اور فرام کرنٹ سلائڈ. اگر آپ اپنی پریزنٹیشن کو اس وقت میں سلائڈ 2 پہ موجود ہوں, اگر بالکل بگننگ سے دیکھنا چاہتے ہیں یا ازیوم کریں کہ میں سلائڈ نمبر سپوز 22 پر موجود ہوں, لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میں اس کو رن کروں, اپنی پریزنٹیشن کو رن کروں, تو یہ بالکل بگننگ سے سٹارٹ ہو, سلائڈ 1 سے سٹارٹ ہو. ایک طریقہ ہم نے سیکھا تھا کی بورڈ سے F5 بٹن دبا دیں تو ہماری بگننگ سلائڈ رن ہوگی, یا پھر آپ فرام بگننگ سے یہاں پر کلک کر دیں. اس کی شارٹ کٹ دیکھیں, آپ کو بتا رہا ہے F5, اس کا مطلب ہے کہ بگننگ سے سلائڈ ہماری رن ہوگی. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ جس سلائڈ پر آپ کھڑے ہوئے ہیں وہیں سے پریزنٹیشن آپ کی سٹارٹ ہو, تو اس کے لیے میں نے بتایا تھا شفٹ F5 آپ بٹن دباتے ہیں. شفٹ F5 سے کیا ہوگا کہ جس سلائڈ پر آپ ہیں وہیں سے آپ کی پریزنٹیشن سٹارٹ ہوگی. دیکھیں میں کر کے بتا رہا ہوں, شفٹ F5 میں نے دبایا اور ایگزیکٹلی یہی سلائڈ میرے پاس سٹارٹ ہوئی. یا پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ فرام کرنٹ سلائڈ کر دیں. کرنٹ سلائڈ کا مطلب ہے جس سلائڈ پر آپ کھڑے ہیں اسی سلائڈ سے آپ کو پلے کرنا ہے. تو یہ سچویشن ڈیپینڈ کرتی ہے آپ پر کہ آپ کس طرح سے اپنی پریزنٹیشن کو رن کرنا چاہتے ہیں. ایک بڑی انپورٹنٹ چیز ہے جو سیٹ اپ شو کہلاتی ہے. سیٹ اپ شو کے اندر ہم نے اپنے سیشن میں ڈسکس کیا تھا ایک طریقہ لوپ کنٹینیوسلی انٹل اسکیپ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس سپوز میری پریزنٹیشن میں 67 سلائڈس ہیں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یوزر جب ان 67 سلائڈس کو دیکھ لے تو ایکچوئل میں یہ میری پریزنٹیشن سٹاپ نہ ہو جائے, دی اینڈ لکھا ہوا نہ آ جائے, بلکہ یہ دوبارہ سے بگننگ سلائڈ فرسٹ سلائڈ پہ چلی جائے اور وہاں سے پریزنٹیشن میری دوبارہ سے کنٹینیو ہو جائے. تو ایسا اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی سلائڈ اینڈ نہ ہو اور یہ نان اسٹاپ چلتی رہے, اینڈ ہو تو دوبارہ فرسٹ سلائڈ پہ چلی جائے, تو ایسا کرنے کے لیے آپ لوپ کنٹینیوسلی انٹل اسکیپ پہ چیک لگا دیتے ہیں. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جیسے ہی لاسٹ میں دی اینڈ آئے گا یہ دوبارہ سے بگننگ فرسٹ سلائڈ پہ چلا جائے گا. اور اگر آپ چاہتے ہو کہ نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے, جب میں اپنی پریزنٹیشن کو اینڈ کر دوں تو باقاعدہ میری پریزنٹیشن اینڈ ہو جانی چاہیے, تو ایسا کرنے کے لیے آپ سیٹ اپ شو میں یہ لوپ کنٹینیوسلی انٹل اسکیپ کا چیک نہیں لگاتے ہیں. اچھا, اکثر مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ جب ہم پریزنٹیشن کو رن کرتے ہیں تو ہمارے پاس پوائنٹر آنا چاہیے تاکہ یوزر کو ہم اٹریکٹ کر سکیں کہ ہم انٹروڈکشن پڑھ رہے ہیں, ہم سیک ایکسپیکٹیشنز پڑھ رہے ہیں, رائٹ, سیٹ آف ایجنڈا پڑھ رہے ہیں. تو یوزر کو وہی چیز نظر آنی چاہیے جو ہم اس کو دکھائیں, اس کی اٹریکشن لینا چاہتے ہیں. پہلے تو میں ایک کام کرتا ہوں کہ اس کا ساؤنڈ آف کر دیتا ہوں بیکاز کہ تھوڑا سا اریٹیٹ کر رہا ہے. اور اب میں آ رہا ہوں سلائڈ شو کے اندر اور میں نے کی بورڈ سے شفٹ F5 بٹن پریس کیا ہے اور میرے پاس یہی سلائڈ سٹارٹ ہوئی ہے. اچھا, ایک طریقہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ یوزر کی اٹریکشن لینا چاہتے ہیں تو ماؤس جیسے ہلائیں گے آپ کے پاس دیکھیں یہ ماؤس کا پوائنٹر آ گیا اور آپ یوزر کی اٹریکشن لے سکتے ہیں کہ جی ہم انٹروڈکشن پہ بات کر رہے ہیں, ہم جو ہے وہ اوکے اس کا ٹائم ڈیوریشن 10 سیکنڈ ڈیفائنڈ ہے. سو میں یہاں سے ڈیوریشن 10 سیکنڈ ہٹا کر آن ماؤس کلک پہ چیک لگا دیتا ہوں, ساؤنڈ سارے ختم کر کے اپلائی ٹو آل کر دیتا ہوں. سو ہم بات کر رہے تھے کہ اگر ایک تو طریقہ یہ کہ آپ ماؤس کے ذریعے یوزر کو دکھا سکتے ہیں کہ آپ جس پوائنٹ پہ بات کریں. دوسرا, اگر آپ نیچے دیکھیں آپ کے پاس یہاں پر بالکل ہلکے سے کلر سے بٹنز کچھ نظر آ رہے ہیں. یہاں سے آپ سلائڈ کے درمیان نیویگیٹ کر سکتے ہیں, نیکسٹ پریویس کے درمیان. یہاں پر آپ کے پاس پین اویلیبل ہے, ہائی لائٹر آپ یوز کر سکتے ہیں. پین پہ کلک کریں, یہاں پر دو چیزیں, لیزر پوائنٹر, پین اور ہائی لائٹر. اچھا, لیزر پوائنٹر پہ کلک کریں گے تو آپ کے ماؤس کا پوائنٹر چینج ہو جائے گا. اکثر لوگ کہتے ہیں یار یہ کیسے آتا ہے, تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بالکل سمپلی آپ کے پاس لیزر پوائنٹر اویلیبل ہے. آپ لوگوں کو ٹریک کر سکتے ہیں کہ ہم کیا پوائنٹ ڈسکس کر رہے ہیں. اور اگر آپ اس میں سے کسی بھی پوائنٹ کو ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں, لیٹ ازیوم کریں کہ مجھے سیٹ آف ایجنڈا کو ہائی لائٹ کرنا ہے, تو میں اگین اپنے ماؤس کے پوائنٹر کو بالکل لاسٹ میں رکھ رہا ہوں. یہاں پر میرے پاس آئیکن آ گیا اور میں یہاں سے ہائی لائٹر کو سلیکٹ کر لیتا ہوں اور ہائی لائٹر کے ذریعے میں اس ٹیکسٹ کو ہائی لائٹ کر لیتا ہوں. آلدو کہ اس وقت جو بیک گراؤنڈ کلر ہے وہ بھی ایک اٹریکٹیو کلر ہے اور اس کے اوپر میں ہائی لائٹر یوز کر رہا ہوں تو وہ بہت زیادہ ہائی لائٹ نہیں کر رہا, لیکن اگر وائٹ بیک گراؤنڈ ہوتا تو ڈیفینیٹلی میرا یہ ٹیکسٹ جو ہے وہ مجھے ہائی لائٹڈ ڈیفینیٹلی نظر آتا. اب ہائی لائٹر کے جو کلر ہیں یا پوائنٹ کے جو پین کے جو کلرز ہیں ان کو اگر آپ چینج کرنا چاہتے تو یہاں پر دیکھیں کلرز دیے ہوئے, آپ یہاں سے چینج کر سکتے ہیں. اریز کرنا چاہیں تو آپ ان کو اریز کر سکتے ہیں. اگر آپ ان کلرز کو چینج کرنا چاہتے ہیں یا پین کے کلر کو چینج کرنا, ہائی لائٹر کے کلر کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ اگین سلائڈ شو میں آتے ہیں, سیٹ اپ شو میں جاتے ہیں اور دیکھیں یہاں دیا ہوا ہے آپ کے پاس پین کلر, لیزر پوائنٹر کلر, رائٹ. تو جو کلر آپ لینا چاہتے ہیں وہ کلر آپ یہاں پر اپنی مرضی سے سلیکٹ کر سکتے ہیں, لیکن نارملی ریڈ کلر ہی پین کے لیے جو ہے وہ یوز ہوتا ہے. اچھا, سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی پریزنٹیشن کو ٹیمپری طور پہ بلینک کرنا چاہتے ہیں. لیٹ ازیوم کریں کہ جب میں شفٹ F5 کر رہا ہوں یہ میری سلائڈ اوپن ہو رہی ہے
اور میں کسی ٹاپک پہ ڈسکشن کر رہا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ لائک کوئی ایکٹیویٹی ہے, کوئی ڈسکشن ہے, ٹی بریک ہو گیا ہے, اور میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو میں سٹاپ کر دوں یہاں پر. تو ایک طریقہ تو میں نے دیکھا نارملی لوگ اسکیپ بٹن پریس کرتے ہیں اور پھر یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں, یا پھر ملٹی میڈیا کو آف کر دیتے ہیں, لیپ ٹاپ ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں اور جب آتے ہیں دوبارہ تو وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. دوسرا ایک بیسٹ میتھڈ یہ کہ آپ کی بورڈ سے بی بٹن دبا دیں. بی اسٹینڈز فار بلینک. سو آپ نے جیسے ہی بی بٹن پریس کیا آپ دیکھیں یہ آپ کی پریزنٹیشن بلینک ہو گئی, اور آپ نے اگین بی بٹن پریس کیا تو پریزنٹیشن آپ کی دوبارہ سے وہیں سے کنٹینیو ہو گئی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ سلائڈ پر برین اسٹارمنگ کر کوئی ٹاپک آ گیا اور اس پہ برین اسٹارمنگ ہو رہی ہے, کوئی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے 30 منٹ کی, اور آپ چاہ رہے ہیں کہ کوئی اسکرین پہ کوئی چیز نہ آ رہا ہے, کیونکہ ملٹی میڈیا کے درمیان آگے پیچھے لوگ آتے ہیں تو اسکرین جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتی ہے, آپ کلوز کو چھپانا چاہتے ہیں, ٹی بریک پہ جا رہے ہیں, تو آپ کسی بھی کیپیسٹی کے اندر اپنی سلائڈ کو اگر بلینک کرنا چاہتے ہیں تو ایزیلی اس سلائڈ کو آپ بلینک کر سکتے ہیں بی بٹن پریس کر کے. اچھا, اگر آپ کسی بھی سلائڈ کے درمیان جمپ لگانا چاہتے ہیں, مثال کے طور پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ میری سلائڈ نمبر 22 ہے اور اس پر نمبر بھی 22 آ رہا ہے. ازیوم کریں کہ میں آپ کو لے کے چلتا ہوں سلائڈ نمبر, یہ میری 1 ہے سلائڈ, ٹھیک ہے, اور میں سلائڈ 1 شفٹ F5 بٹن پریس کر رہا ہوں. سلائڈ 1 میرے پاس سٹارٹ ہو رہی ہے اور میں آپ کو جلدی سے سلائڈ نمبر 22 پہ لے کے جانا چاہتا ہوں. تو یہ کیسے ہوگا؟ تو بیسٹ یہ کہ نم لاک بٹن سے, کی بورڈ کے نمبر والے بٹن والے سے آپ 22 بٹن میں نے دبایا, انٹر میں نے کیا, آپ دیکھیں نیکسٹ سلائڈ میرے پاس سلائڈ 22 آئی. آپ نیچے اس کے فوٹر کو پڑھ کے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں. اچھا, اگر مجھے اس 22 سے دوبارہ 1 پہ جانا ہے تو میں نے 1 نمبر دبایا کی بورڈ سے, انٹر بٹن کیا, یہ دیکھیں سلائڈ 1 پہ مجھے دوبارہ لے آیا, فوٹر سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے. تو یعنی اگر آپ سلائڈز کے درمیان کوئکلی نیویگیشن کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بیسٹ میتھڈ یہ ہے کہ اس سلائڈ کا نمبر لگائیں, انٹر کریں, آپ اس سلائڈ پہ کوئکلی پہنچ سکتے ہیں. نیکسٹ ٹیب ہے ہمارے پاس ریویو کا ٹیب. اس ٹیب میں جتنی بھی آپشنس ہیں, اسپیلنگ چیک, ٹرانسلیٹ, کمنٹس, شو, کمپیئر, ایکسپٹ, ریجیکٹ, یہ سارے آپشنس میں نے مائکروسافٹ ورڈ کے اندر بنائے ہوئے, اس سے ریلیٹڈ ٹیوٹوریلز بنے ہوئے. تو میرا سجیشن ہے کہ آپ میرے مائکروسافٹ ورڈ کے فولڈر میں چلے جائیں اور وہاں پر اسپیلنگ اینڈ گرامر کو اور کمنٹس کو, کمپیئر کو, ایکسپٹ, ریجیکٹ, یہ سارا چیزوں کو آپ دیکھ لیں تاکہ ہمارا ٹائم بھی سیف ہو جائے گا. اور اگر آپ نے اس کو پڑھ لیا ہے تو ڈیفینیٹلی پھر تو جیسے آپ وہاں پر ایکٹیویٹی کرتے تھے بالکل ایگزیکٹلی یہاں پر بھی آپ ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں, دونوں میں کوئی پرابلم نہیں ہے.